جب مکہ میں ہم پر ظلم ہوا تو رسول اللہ نے کہا حبشہ چلے جاؤ، ایک سچے بادشاہ کا ملک ہے جہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. جسے یہ ظلم کہتے ہیں وہ انصاف پر مبنی سزا تھی. ان کی بغاوت ہمارے پیغمبر نے میرے پاس کیوں بھیجا؟ کیونکہ آپ بھی ہماری طرح اہل کتاب ہیں. ان کو یقین تھا کہ خدا آپ کے دل میں ہماری حفاظت کا خیال ڈال دے گا. ان سے بات کرنا سراب کو پانی سمجھنے کے برابر. لیکن اب مجھے ان کی بات ضرور سننی پڑے گی میرے دوست. بولو. برسوں تک ہم اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے لکڑی اور پتھر کے خدا پوجتے رہے. ہم اللہ سے غافل تھے. ہمارے پاس اپنے بنائے ہوئے قوانین تھے، اللہ کے نہیں. امیر غریب سے لاپرواہ تھا. وہ فطری جذبات جو اپنے گرے ہوئے بھائی کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لے، اپنے معاشرتی نظام میں یہ اسی انتشار کا باعث سمجھتے ہیں. انسانیت کی اس تذلیل کے خلاف ایک انسان ہے جو اللہ نے چنا اور جس پر ہمارا ایمان ہے. تم جذباتی ہو گئے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو. میں وہ کہتا ہوں جو رسول اللہ کہتے. محمد ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، سچ بولو، اپنے پڑوس کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا کہ اپنا. خیرات دو چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. عورت کی بے حرمتی مت کرو. یتیموں کے والی بنو. لکڑی اور پتھر کے ان خداؤں سے منہ موڑ لو. یہ کافرانہ باتیں سن کر میں چپ کھڑا نہیں رہ سکتا. ہم ایک قدیم تہذیب ہے. ہمارے خداؤں کو لکڑی اور پتھر کہنا سراسر جہالت ہے. ہم بت یا شبی کو نہیں پوچھتے بلکہ اس روح کو پوچھتے ہیں جو ان میں رہتی ہے. میں مانتا ہوں کہ بت پرستی کو کبھی ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں گیا. شکریہ. اب میں اسے عورت کے موضوع پہ واپس لاتا ہوں. اللہ نے عورت مرد کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے. وہ مختلف ہیں مگر برابر ہیں. برابر؟ ہم اسے خریدتے ہیں، کھلاتے، پہناتے، استعمال کرتے، زدگار دیتے ہیں. عورتیں اور ہمارے برابر؟ اللہ نے کل انسانیت کو ایک عورت اور ایک مرد سے خلق کیا. امرو، تمہیں عورت کی اس کوکھ کا احترام کرنا چاہیے جس نے تمہیں جنم دیا. تمہارے 300 خداؤں کی زبانیں گنگ ہیں اور ان کا ایک خدا بولتا ہے. اللہ اس سے پہلے بھی ہم سے کلام کر چکا، ابراہیم، نوح، موسیٰ اور یسوع مسیح کے ذریعے. اگر اب اللہ نے ہم سے محمد کے ذریعے کلام کیا ہے تو اس میں اتنی حیرت کیوں؟ تمہیں یہ نام کس نے سکھائے؟ یہ نام قرآن میں. میں تب سے محمد کو جانتا ہوں جب وہ ایک یتیم گڈریا تھا. اور ہم یسوع مسیح کو ترخان کے طور پہ جانتے ہیں. جو یسوع مسیح کہتے ہیں اور جو تمہارے محمد کہتے ہیں وہ ایک چراغ سے پھیلتی ہوئی 2 شعاعیں ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں تمہارے 3 خدا ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. کیا کہتے ہو تم مسیح کے بارے میں؟ کہتے ہیں خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے. مسیح کے بارے میں کچھ کہو. ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. اللہ نے اپنی مقدس روح کنواری مریم کی رحم میں پھونکی. اس طرح مسیح کی ولادت ہوئی جو اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتا ہے رسول، بیٹا نہیں، بیٹا نہیں. تمہارا معجزہ قرآن ہمارے آقا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا میں قرآن سناؤں؟ اور قریب آؤ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک الگ جگہ گئی تو ہم نے اس کی طرف جبریل کو بھیجا تو بولا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے ایک پاک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. بولی، میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں. جبرائیل بولے، تیرے رب نے فرمایا یہ ہوگا، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت.
और ये काम ठहर चुका। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं। सोने के पहाड़ के बदले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा इन्हें। तुम जब तक चाहो अमन के साथ रह सकते हो यहां। खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में वापस लेकर गया।